ایک اور تعریف سنیے تقوی کی۔ ایمان اگر ہے دل میں تو جھنجھوڑ کے رکھ دے گی یہ تعریف۔ کیا لکھا ہے اللہ والوں نے؟ حضرت جی ہی کی بیان کی ہوئی بات ہے۔ لکھتے ہیں حضرت جی، تقوی یہ ہے کہ انسان ایسی زندگی گزارے، اللہ اکبر، سنو ذرا مسلمانوں، تقوی یہ ہے کہ ہر انسان ایسی زندگی گزارے کہ قیامت کے دن اس کا گریباں پکڑنے والا کوئی نہ ہو۔ اللہ اکبر، یہ ہے تقوی۔ قیامت کے دن حق مانگنے والا، گریباں پکڑنے والا، اللہ کے سامنے ہمارا مقدمہ دائر کرنے والا کوئی نہ ملے۔ اب ذرا جھکا کے سوچیں چہرہ، کیا ہے ہماری زندگی ایسی؟ جب سوچتے ہیں تو اندر سے آوازیں آنے لگتی ہے کہ ظالم، ساری دنیا کی بات چھوڑ، ڈر لگتا ہے کہیں تیری بیوی خدا کے سامنے تیرا گریباں نہ پکڑے۔ اوروں کی بات کیا کریں گے ہم؟ ہمیں تو اپنے گھر کی طرف سے اطمینان نہیں ہے۔ جو شوہر مہینے کے 15 دن ہوٹل میں کھا کے بیوی کو باسی کھانے پہ مجبور کرے گا، بتاؤ کیا قیامت کے دن یہ بیوی اللہ کے سامنے اس کا گریباں نہیں پکڑے گی؟ جو اپنے دوستوں کے ساتھ سڑکوں پہ بیٹھ کے مرغے کھائے گا اور اس کی اولادیں گھروں میں ایک کھانے پہ اکتفا کر رہی ہوگی، کیا یہ معصوم بچے کل اپنے باپ کا گریباں نہیں پکڑیں گے؟ اللہ یہ عیش کرتا تھا میرا باپ ہو کے، اور ہمیں گھر میں پھٹی چپل پہ رہنے پہ مجبور کرتا تھا۔ حضرت جی کہہ رہے ہیں تقوی اس کو کہتے ہیں کہ انسان ایسی زندگی گزارے، ایسی زندگی گزارے کہ کل قیامت کے دن کوئی اس کا گریباں پکڑنے والا نہ ہو۔ بہت ڈر لگتا ہے، ہماری عورتیں ہمارے خلاف اللہ کے سامنے کھڑی ہو جائے گی، کہے گی اللہ رمضان کے مبارک مہینے میں اس نے کبھی مغرب پڑھنے نہیں دیا، اس نے کبھی دعائیں مانگنے کا وقت نہیں دیا، اس کی زبان کو چسکے لگے ہوئے تھے، اللہ مجھے آنکھیں دکھا کے حکم دیتا تھا آج دسترخوان پہ 4 کھانے ہونے چاہیے، مجھے افطار میں گرم ملنا چاہیے، اللہ شوہر کے ڈر سے میں نے مہینہ گزر گیا کبھی ہاتھ اٹھا کے تجھ سے نہیں مانگا۔ اگر آج میں مجرم ہوں اللہ تو میرے جرم کی وجہ میرا شوہر ہے۔ ہمیں تو ہمارے گھروں سے بھی اطمینان نہیں ہے۔ کیا ہم نے ایسا نہیں کیا؟ کیا کوئی ہے ہم میں ایسا جس نے اپنے گھر میں کہا ہو کہ ٹھنڈا کھا لوں گا، باسی پہ گزارا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی بندی تیرا بھی تو جی چاہتا ہوگا تھوڑا سا قرآن پڑھ لوں، تیرا بھی دل چاہتا ہوگا ذکر کر لوں، اللہ کی بندی تیرا بھی تو دل چاہتا ہوگا کبھی اللہ کے سامنے مصلی بچھا کے رو لوں، اگر روز عصر بعد میں تجھے چولہے کے حوالے کر دوں تو پھر اللہ مجھے بھی تو پوچھے گا۔ کیا ہم نے اپنے گھروں میں کبھی کیا ہے ایسا؟ پوچھئے، اپنے دل سے پوچھئے۔ سفید ہو گئے ہمارے بالوں نے رنگ بدلنا شروع کر دیا، کیا ہم نے اپنے زندگی کا ڈھنگ بدلا ہے؟ نواب بن کے جینا ہم نے سیکھا ہے، ہم ایسا جیتے ہیں جیسے افلاطون کی اولاد ہو ہم۔ عاجزی کہاں ہے؟ بچوں پہ شفقتیں کہاں؟ بیویوں کا حق ادا کرنا کہاں؟ بوڑھے ماں باپ کی دعائیں کہاں؟ کیا یہ بوڑھے ماں باپ قیامت کے دن جوان بچوں کا گریباں نہیں پکڑیں گے کہ میرے اللہ تیرے دیے ہوئے 4 بیٹے تھے اللہ، لیکن کوئی ایک بڑھاپے میں گولی کھلانے کے لیے نہیں آتا تھا،
میرے اللہ میں مسجد تک جا نہیں سکتا تھا، معذور ہو گیا تھا، لیکن دل مچلتا تھا کہ نماز جمعہ مسجد جا کر کے ادا کروں، لیکن کوئی ایک بچہ قریب آنے تیار نہیں تھا۔ اللہ میرے ان بچوں کی وجہ سے میں جمعہ سے محروم رہا ہوں۔ ہمارے پاس تو کتنے آئیں گے، ہمارے پڑوسی آ کے اللہ جی یہ میرا پڑوسی ہے، اللہ آپ نے مجھے اس کا پڑوس اور اس کو میرا پڑوس دیا تھا، اللہ 10 سال میں اس کے پڑوس میں رہا، کبھی بھی میں خوش اور مطمئن نہیں رہا۔ میں سفر پہ جاتا تھا تو مجھے میری جوان بچیوں کی فکر ہوتی تھی کہ کہیں ظالم پڑوسی کی نگاہ نہ پڑ جائے۔ ہمارے اخلاق یہاں پہنچے ہوئے، اور اللہ والے کیا لکھ رہے ہیں؟ ایسی زندگی گزارے، ایسی زندگی گزاریں کہ کل قیامت کے دن کوئی ہمارا دامن پکڑنے والا نہ رہے، کوئی ہمارا گریباں پکڑنے والا اللہ کے سامنے نہ آئے۔ کیا قرآن کریم قیامت کے دن ہمارا گریباں نہیں پکڑے گا؟ بولو اے اللہ، اس نوجوان کو ہر کتاب کے پڑھنے کا وقت تھا، میرے اللہ اس نوجوان کو ہسٹری پڑھنے کا وقت تھا، سائنس پڑھنے کا وقت تھا، میرے اللہ اگر اس کے پاس وقت نہیں تھا تو تیرے کلام کو پڑھنے کا وقت نہیں تھا۔ اس نے ظلم کیا ہے میرے اوپر، دھول بیٹھی رہتی تھی، کبھی صفائی کی ضرورت محسوس نہیں کی، اب وہ قرآن آ کر کے گریباں پکڑے گا۔ بتاؤ اللہ کے سامنے اللہ نہ کریں، اللہ کا کلام ہمارا گریباں پکڑے تو ہمارا کیا بنے گا؟ تو تقویٰ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم ایسی زندگی گزاریں کہ کل قیامت کے دن کوئی ہمارا بولو اللہ اکبر۔